تیرے لمس سے تمہارے تو ہونٹ بھی پھٹ گئے ہیں۔ ایک رات کی غربت سے بخار میں تڑپ رہی ہو، ابھی آج کی رات اپنا اصلی روپ تو میں نے دکھانا ہے۔ معیز سکندر نے نفرت سے بخار میں تپتے جسم پر چھک کر دہکتے لبوں کو قید کر لیا۔ معیز کی بیوی حالے کے ہاتھوں مر گئی تھی اور اب معیز اس کا بدلہ ہر رات حالے کے کمسن وجود سے لینا چاہتا تھا۔ وہ معصوم بچی تڑپنے لگی، اگر مجھے میری صالحہ لا دو گی تب بخشوں گا تمہارے جسم کو۔ بے دردی سے حالے کی نرم دھڑکنوں کمرے سے صالحہ کے چلانے کی آواز سن کر جلدی سے معیز کمرے کی طرف بھاگا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر معیز کو یوں لگا جیسے اس پہ تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ کمرے کے درمیان اپنی بیوی کے بے جان سے وجود کو دیکھ کر معیز تو گویا پاگل ہونے لگا تھا، جیسے اس پہ تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ کمرے کے درمیان اپنی بیوی کے بے جان وجود کو دیکھ کر معیز تو پاگل ہونے لگا۔ اگلے ہی لمحے معیز کی نظر حالے کی طرف گئی، جس کے ہاتھ خون سے لال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے ہاتھ میں چاقو پکڑا ہوا تھا اور پھر فرش پہ گری ہوئی اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو بالکل خون سے لال ہوئی پڑی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا، صالحہ کا سر اپنی گود میں رکھتا ہوا کہنے لگا، صالحہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ محبت سے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ صالحہ نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری کو نیچے پھینک دیا، لیکن اس وقت معیز کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے لے کر فوراً سے ہسپتال پہنچا، مگر راستے میں ہی وہ دم توڑ چکی تھی، اس کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں، اور یہ لمحہ معیز کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے بے انتہا محبت کی تھی، جسے ٹوٹ کے چاہا تھا، آج وہی لڑکی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اس کی محبت ڈاکٹر اس کے بے جان سے وجود کو دیکھنے لگی۔ اس کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد معیز کو کہنے لگی، آپ کو یہ معلوم تھا کہ آپ کی وائف حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں بہت شدت سے وار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بچنا ناممکن تھا، اور اس وقت اسے اندازہ ہوا تھا صالحہ کی جان لینے والی محض صالحہ کی ہی جان نہیں لینا چاہتی تھی، بلکہ اس کے بچے کی بھی جان لینا چاہتی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں حالے کے لیے نفرت تھی، جس کی وجہ سے آج اس نے اپنی بیوی کو کھو دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ حالے نے ایسا قدم کیوں اٹھایا، حالے نے اس کے اوپر وار کیوں کیا، اس کی جان کیوں لی، مگر وہ الجھ کے رہ گیا تھا۔ صالحہ کے مرنے کے بعد سب کو یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی جان لینے والی حالہ ہے اور کوئی نہیں۔ حالے یہ بھی بتا چکی تھی کہ اس نے ہی صالحہ کی جان لی ہے۔ مجھے جو سزا دینا چاہیں دیں، مگر ابھی تک حالے نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آخر اس نے صالحہ کی جان لی تو لی کیوں۔ یہ بات گاؤں کی پنچایت تک پہنچ جاتی یا قانون تک جاتی تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا۔ اس وقت ان کے خاندان کی عزت کا سوال تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی عزت پر کسی قسم کی کوئی بھی آنچ آئے۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حالے نگاہیں جھکائے ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حالے بیٹا، اگر تم ابھی حقیقت بتا دو گی کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، یا تم سے کسی نے یہ سب کچھ کروایا ہے، تو شاید تمہاری بخشش ہو جائے، نہ تمہیں بہت بڑی سزا ملنے والی ہے۔ اپنے تایا جان کی بات سن کر وہ نگاہیں جھکا گئی۔ بتاؤ حالے بیٹا۔ تایا جان، میں معیز سے بہت محبت کرتی تھی، مجھے معیز سے شادی کرنی تھی، اور صالحہ کے ہوتے ہوئے کبھی میں معیز کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے میں نے صالحہ کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا۔ روتے ہوئے بتانے لگی،
معیز نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ وہ اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جسے اب تک وہ بچی سمجھتا آیا تھا، اور آج تک وہ ہمیشہ اس کے پاس آتی تھی، اس کے قریب آتی تھی، مگر کبھی وہ یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ کیوں پاس آتی ہے، کیوں قریب آتی ہے۔ مگر آج اس کے منہ سے یہ بات سن کے اسے سمجھ آ چکی تھی، جسے اب تک وہ بچی سمجھتا آیا تھا اور آج تک وہ ہمیشہ اس کے پاس آتی تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ کیوں آتی ہے، مگر آج اس کے منہ سے یہ بات سن کے وہ چونک گیا۔ وہ اس سے محبت کرتی ہے، تبھی اس کی بیوی کی جان لی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے یہ سب کچھ معیز کی محبت میں کیا ہے تو ٹھیک ہے، معیز اب تمہیں خود ہی سزا دے گا۔ کل صبح تمہارا معیز کے ساتھ نکاح ہوگا۔ یہ سن کر اس نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کر اپنے تایا جان کی طرف دیکھا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا تھا، گویا جیسے وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اب تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ تم یہی چاہتی تھی نا؟ وہ گہرے سانس لیتی ہوئی اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ جی تایا جان، معیز مجھے جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے، کیونکہ یہ سب کچھ تو میں نے معیز کو حاصل کرنے کے لیے ہی کیا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ معیز کے اندر کس قدر طوفان کھڑا ہو چکا ہے، اور وہ اب اس کے ساتھ کیا کرے گا، اس بات کا تو اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اور اگلے دن بالکل سادگی سے اس کا نکاح معیز کے ساتھ کروا دیا گیا۔ حویلی میں تو پہلے ہی صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی، کوئی بھی اس نکاح سے خوش نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کے درمیان تو عمروں کا بھی بہت زیادہ فرق تھا۔ ان دونوں کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور کبھی کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا معیز جیسا انسان اپنی بیوی کی موت کے چند دن بعد ہی اپنی کزن سے نکاح کر لے گا، اس کزن سے جو اسے بہت چھوٹی تھی، اور جن دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی، وہ جانتی تھی اس کے جانے کے بعد کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنے والا، لیکن معیز نے تو سوچا ہوا تھا جس کے بارے میں کبھی وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ معیز لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بہت شدت سے بند کیا، اور معیز کو ایسی حالت میں دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ روتے ہوئے معیز کو کہنے لگی، آپ نے ڈرنک کی ہوئی ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کی بات سن کے معیز کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ جو تکلیف تم نے مجھے دی ہے نا، اس تکلیف کو بھلانے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ یہ کہتا ہوا وہ بالکل اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس کے پاس آتے ہی ڈرنک کی بدبو سے اسے الٹی محسوس ہونے لگی، اسے دور جانے لگی۔ تمہیں میرا ساتھ چاہیے تھا نا؟ کیوں چاہیے تھا؟ پہلے مجھے وجہ تو بتاؤ۔ تم میں اور مجھ میں بہت عمروں کا فرق ہے۔ جب تک تم اچھی خاصی جوان ہوگی تب تک تو میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ وہ عجیب سی نشے کی حالت میں بولا تھا۔ کیا تم یہ سمجھ رہی ہو ایک قتل کرنے کے بعد تم بچ جاؤ گی؟ تمہیں پتہ ہے کتنی بری تمہیں سزا دینے والا ہوں؟ یہ کہتا ہوا ایک دم سے اس کے بالوں سے پکڑتا ہوا اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ وہ رونے لگی تھی، اس کی پلکیں لرزنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی سے خوف کھانے لگی ہو؟ ابھی سے ڈرنے لگی ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا ہے، تمہارے ہر ایک گناہ کی تمہیں سزا دینی ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک دم سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا ہوا اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ گیا۔ کون سی سزا تمہیں پہلے
تو سمجھ نہیں آ رہی، تمہارا یہ وجود ایک معصوم سی جان لینے کے بعد میرے پاس آیا ہے، یہ کہتا ہوا اس کے اوپر چھک چکا تھا۔ پلیز یہ مت کریں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، اچھا تم یہ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن وہ لڑکی جسے میں بے انتہا محبت کرتا تھا، پلیز یہ مت کریں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، اچھا تم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکی جسے میں بے انتہا محبت کرتا تھا، ٹوٹ کے چاہتا تھا، جو میرا سب کچھ تھی، اس کی جان لیتے ہوئے تمہیں ذرا احساس نہیں ہوا؟ اس نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ تم نے میری دنیا برباد کر دی۔ صرف تم میری بیوی کی ہی نہیں، میرے بچے کی بھی قاتلہ ہو۔ تمہارے اس وجود سے تو اپنا بچہ تو حاصل کر لوں گا، لیکن تمہارے گناہ کی بھی سزا دوں گا۔ یہ کہتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ رونے لگی تھی، اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑے نا، وہ خود کو چلانے کی کوشش کرتی ہوئی چلائے جا رہی تھی۔ چلانا بند کرو، مجھے تمہارا چلانا مزید جنونی کر رہا ہے۔ جتنا چلاؤ گی اتنی شدت سے تمہیں سزا دوں گا، اتنی بری تمہاری حالت کروں گا کہ خود کو پہچان نہیں پاؤ گی۔ اندھیری رات میں وہ ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مگر وہ رحم نہیں کر رہا تھا۔ میری صالحات تمہارے ہاتھوں میں گئی، اب تمہارا ہر دن جہنم بناؤں گا۔ حالے کی خاموش سسکیاں رات بھر سنائی دیتی رہیں۔ وہ اس کی گردن پہ اتنی شدت سے کاٹ چکا تھا کہ اس کی گردن پر بڑے بڑے نشان بن چکے تھے، شاید اتنی آسانی سے جانے والے نہیں تھے۔ صبح کے وقت حالے کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، تپتے جسم کے ساتھ بستر پہ پڑی ہوئی تھی، آنکھیں بند، لب خشک، بے جان جسم کانپ رہا تھا، مگر اتنی کمزوری ہو چکی تھی کہ وہ اٹھ کے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی اس وقت وہ کس جگہ پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ کمرے میں وہ بالکل تنہا موجود تھی، بیڈ بھی اس کا بے جان پڑا ہوا تھا۔ ابھی تک کسی نے اسے کھانے کا نہیں پوچھا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اس نے دیکھا گھڑی 10 بجا رہی تھی، اسے بھوک کا بھی احساس ہو رہا تھا، مگر گزری ہوئی رات کی تکلیفیں اسے اپنے وجود پہ محسوس ہو رہی تھی۔ تپتے ہوئے جسم کے ساتھ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، وہ اٹھ کر واش روم کی طرف جانے لگی۔ اچانک اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، کسی نے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے پاس روہیل کھڑا ہوا تھا، اس کے بے جان وجود کو سنبھالا ہوا تھا۔ روہیل اس کے تایا جان کا چھوٹا بیٹا، معیز کا چھوٹا بھائی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بمشکل خود کو سنبھالنے لگی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، روہیل کے کندھے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کی حالت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ معیز نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ روہیل نے نرمی سے اسے پکڑ کے واپس لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ کہاں جا رہی تھی؟ کچھ چاہیے؟ تم نے ناشتہ کیا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھے جا رہا تھا۔ حالے نے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، جی چاہ رہا ہے میں مر جاؤں۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی، ابھی سے حالے تم تو ہمت ہار گئی ہو، ابھی تو تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ایک قتل کی کیا سزا ہوتی ہے؟ اس کے بدلے میں معیز جو تمہیں سزا دے گا وہ تم کبھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ حالے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہو۔ وہ حالے کی طرف دیکھے جا رہا تھا،
اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو اس بات کی اور اس کی بے بسی کی داستان بیان کر رہے تھے۔ حالے مجھے پتہ ہے کیا محسوس ہوتا ہے۔ تم ایسا قدم ہی نہیں اٹھا سکتی۔ اگر تمہیں اتنی ہی شدید محبت تھی بھائی سے تو جب آج سے 3 سال پہلے تمہاری بھائی کے ساتھ شادی کی بات ہوئی تھی تب تم خاموش کیوں تھی؟ تب تمہیں کون سی ایسی بھائی سے محبت ہو گئی جو تم بھائی کی محبت حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی تک کی جان لے گئی؟ روہیل کی باتیں سن کے وہ نگاہیں جھکا گئی۔ پلیز روہیل، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ شاید روہیل کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی تھی، جس کی وجہ سے اسے خاموش رہنے کا کہنے لگی، مجھے میری بات کا جواب چاہیے، بتاؤ نا تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ روہیل، میں تمہاری باتوں کے جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ خدا کے لیے دوبارہ سے مجھ سے یہ سوال مت پوچھنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے روہیل کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ کافی وقت بعد وہ فریش ہونے چلی گئی۔ شاور کے نیچے کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پورا وجود اس کا کپکپا رہا تھا۔ ابھی بھی وہ یہی محسوس کر رہی تھی جیسے وہ اس کے قریب کھڑا ہو، اس پہ اپنی نفرت نچھاور کر رہا ہو۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا، آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اس کے سامنے صالحہ کا چہرہ آنے لگ جاتا۔ کیا صالحہ کی جان میرے ہاتھوں سے گئی ہے؟ وہ اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر جب تک اسے اپنی آنکھیں بند کی تو وہ تمام لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گئے۔ حالے دیکھو، تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی۔ حالے، تم ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بار بار صالحہ کی وہی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ خود کو اس دنیا کی بے بس لڑکی سمجھ رہی تھی۔ کافی وقت بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی۔ جیسے ہی نیچے آئی، حویلی والوں کی نفرت بھری نگاہوں کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ یہ تائی جان تو یوں تھی جیسے ابھی اس کی جان نکال لیں گی۔ آ گئی ہو میڈم، اٹھنے کا ٹائم مل گیا ہے تمہیں، تائی جان نے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ تائی جان ہمیشہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آتی تھی، محبت سے رہتی تھی، مگر تائی جان کے لہجے میں آج نفرت تھی۔ وہ کمرے سے ابھی ہی تو باہر نکلی تھی، اب وہ ناشتہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ملازمہ سے بولا، ناشتہ لاؤ۔ خود ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے روم کی طرف جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تم نے تو خود کو مہارانی ہی سمجھ لیا ہے، یا پھر خود کو نئی نویلی دلہن سمجھ لیا ہے جو ایسے نخرے دکھا رہی ہو۔ آج کے بعد تم بھی حویلی میں جیسے باقی ملازمائیں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی کام کرو گی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے یہاں پہ تمہیں میں مہارانی بنا کے رکھوں گی؟ یہ بھول اپنے دل سے نکال دو کہ یہاں تم مہارانی بن کے رہو گی۔ تمہیں پتہ ہے تم ایک قاتلہ ہو، اور قاتلہ کی کیا سزا ہوتی ہے وہ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے تائی جان نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑا، لا کر کچن میں پھینکا۔ آج کے سارے کام تم کرو گی۔ وہ روتے ہوئے سارے دن کام ختم کرتی رہی۔ کام ختم کرنے کے بعد رات کو کمرے میں آئی۔ آج اس کا معیز کے کمرے میں اس کا دوسرا دن تھا۔ ابھی بھی اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونے لگی، وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ آتے ہی وہ بیڈ پر سونے کے لیے لیٹی۔ فوراً ہی اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ نہ جانے کیوں آج وہ معیز کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ معیز بھائی،
مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ معیز جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، جس کے چہرے پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، سہیل جانتا تھا کہ اتنے غصے میں اگر وہ کمرے میں جائے گا تو اپنی بیوی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس سے پہلے ہی سہیل نے اسے بلا لیا۔ کیا کہنا ہے؟ جلدی بولو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آرام سے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ اتنے غصے میں کیوں کمرے کی طرف جا رہے ہو؟ پلیز اسٹڈی روم میں آ جائیں۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میری بات سنو، میں نے بہت پیار سے حالے سے پوچھنے کی کوشش کی ہے، واقعی میں حالے نے یہ سب کچھ کیا ہے، معیز کی محبت کے لیے کیا ہے، مگر اس نے مجھے سیدھا کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ حالے ایسا نہیں کر سکتی، وہ معصوم ہے۔ معیز کی آنکھوں میں نفرت تھی حالے کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس کی سائیڈ لوگے، اس کا ساتھ دوگے؟ میں تمہاری بات مان لوں گا، یا تو تم مجھ سے بچانا چاہتے ہو اسے؟ اگر کوئی ایسی کوشش کر رہے ہو تو یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں اسے بخش دوں گا۔ تمہیں پتہ ہے میں صالحہ سے کتنی محبت کرتا تھا، میں اسے بخش نہیں سکتا۔ اور تمہیں پتہ ہے صالحہ ماں بننے والی تھی، جس کنڈیشن میں اس نے صالحہ کی جان لی ہے۔ میں نے محض صالحہ کا نہیں، اپنے بچے کا بھی اس سے بدلہ لینا ہے۔ دوبارہ مجھے یہ بات کہنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہتا ہوا وہ اپنے کمرے کی طرف آ گیا، جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے آڑی ترچھی بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی تھی اور چہرے سے کمزوری واضح ہو رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، اس کی گال پہ ہاتھ رکھا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ غصے میں اسے اٹھانے لگا۔ اٹھو، سزا سے بچنے کے لیے سونے کا اچھا ناٹک کر لیتی ہو۔ ایک دم سے اس کے بازو سے جھنجھوڑ کے اٹھایا۔ اٹھ کر بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ چلو باہر، اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے نہ جانے اسے کہاں لے کے جا رہا تھا۔ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کہیں اور لے کے جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے کمرے میں لے کے آیا جو کہ اسٹور روم تھا۔ اسٹور روم میں لاتے ہی اسٹور روم میں پڑے ہوئے پرانے سے بیڈ پر پھینکا۔ جیسے ہی اسے پھینکا دھول اڑی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک دم سے اس کے اوپر آ گیا۔ پلیز دور رہیں مجھ سے، فروتے ہوئے بولی تھی۔ کل رات والی تکلیف ابھی تک وہ برداشت کر رہی تھی۔ کیوں دور رہوں؟ میری بیوی ہو کی جان لی ہے تم نے، اس کی سزا تو تمہیں دوں گا۔ آج رات تمہیں اسٹور روم میں گزارو گی۔ ایک دم سے اس کے لبوں پر جھکتا ہوا، جیسے اس کے ہونٹوں کو کچل چکا تھا۔ وہ جیسے ہی اسے دور ہوئی، گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص نہ جانے کتنی دفعہ یہ عمل دہرا کر اسے مزید اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کرنے لگا۔ پلیز یہ سب مت کریں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں میری محبت چاہیے تھی نا، اب یہ سب کچھ تو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ تمہیں پتہ ہے صالحہ تو بہت آسانی سے مجھے برداشت کر لیتی تھی، اب تمہیں بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ چلو شاباش، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ بیڈ پہ پھینکتا ہوا کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھاتا ہوا اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے چلتے ہوئے ہاتھوں کی شدت محسوس کر سکتی تھی۔ ایک دم سے اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ آنکھوں میں سے آنسو اس کی گالوں پہ آ گئے۔ اس کی گالوں پہ دانتوں کے نشان بنے ہوئے تھے جنہیں چوم چکا تھا۔ آج یہ نمکین پانی آنکھوں سے نکلنے والا مجھے بہت خوش کر رہا ہے، اور میں بہت زیادہ تمہارے یہ آنسو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے
اسے نیچے لٹاتا ہوا بالکل اس کے اوپر آ گیا، اس کی گردن کو بہت شدت سے دبوچ لیا۔ اب کی بار اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، سانس بند ہونے لگا تھا، مسلسل اس کے گلے کو دبائے بیٹھا تھا، اس کی گردن کے پاس نشان بن چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے چھوڑا، وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اسے سانس نہیں آ رہی تھی، سانس بند ہو رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے لبوں پہ جھکتا ہوا وہ قید کر گیا سانس، وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اتنی آسانی سے نہیں لینے دوں گا سانس تمہیں، نہ ہی سانسیں رکنے دوں گا، اپنی پھونک پھونک کے سانسیں دوں گا تاکہ اتنی آسانی سے تمہیں موت نہ آئے۔ تمہیں تو میں تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ تمہیں پتہ ہے ایک دفعہ جب میں نے ساریہ کو اپنی باہوں میں بھرا تھا، جب اس کی جان نکلی تھی تو مجھے کیسا محسوس ہوا تھا؟ تمہیں ہر رات وہ تکلیف محسوس ہوگی، ہر رات وہ اذیت محسوس ہوگی۔ بس ایک کمرے میں بند کرتا ہوا وہ باہر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس قدر وہ خوف محسوس کرتی ہے۔ کمرے کے دروازے پہ مسلسل دستک دیے جا رہی تھی، چلانے لگی تھی، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا، اسے دیوار پہ پرچھائی سی نظر آنے لگی، اور حال کو ہمیشہ ہی اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا وہ تو اس کی اپنی ہی پرچھائی تھی، لیکن پھر بھی خوف کی وجہ سے دل کانپ رہا تھا۔ پلیز دروازہ کھولیں، کوئی تو دروازہ کھولے۔ وہ چلاتے ہوئے مسلسل دروازے کو پیٹے جا رہی تھی۔ اب وہ ہر چیز اسے تکلیف دے رہی تھی۔ ایک خوف محسوس ہو رہا تھا جو اس کی جان نکالے جا رہا تھا۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے دیکھا سامنے کون کھڑا ہوا ہے، مگر وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ سامنے موجود شخص کے سینے سے چپک گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے دوبارہ بند مت کرنا، میں مر جاؤں گی۔ مجھے اندھیرے سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، سہیل نے دھیرے سے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سہیل کی طرف دیکھا، ایک جھٹکے سے اسے دور ہو گئی۔ جانتی ہو؟ سہیل نے نرمی سے پوچھا۔ چلو بھائی کے کمرے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں سہیل، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ان کے کمرے میں نہیں جانا۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ تم نے ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک قتل تک کر دیا، ایک معصوم سی جان لے لی، اب تمہیں ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے ایک دم سے سہیل کو خود سے دور دھکا دیا۔ شاید وہ اب سہیل کو خود سے دور رکھنا چاہتی تھی، بار بار سہیل کے سوالوں سے پریشان ہو رہی تھی۔ کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی، بار بار دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایک عجیب سا ڈر تھا، نہ جانے معیز کا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا، اسے کیا پوچھے گا، کیا سوال کرے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دروازہ بھی نہیں کھول پا رہی تھی۔ ایک دم سے دروازہ کھلا، سامنے معیز کھڑا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ کہنے لگا، مجھے پتا تھا جس قدر تم چلا رہی تھی کسی نے تو تمہیں نکال دینا تھا، اور مجھے معلوم ہے تمہیں نکالا کس نے ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا، وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اسے بازو سے پکڑتے ہوئے لا کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ تمہیں تو ابھی بھی بہت تیز بخار ہے۔ وہ جیسے اسے نرمی دکھا کر اسے تکلیف دینا چاہتا تھا۔ ادھر تمہارے ماتھے پہ ٹھنڈی پٹیاں کر دوں تاکہ تمہارا بخار کچھ کم ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے لٹاتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ وہ حیرت سے اس شخص کا دھوپ چھاؤں رویہ دیکھ رہی تھی۔
اب تم نے مجھ سے محبت کی ہے، اس کا تھوڑا سا انعام تو دینا چاہیے، تمہاری چوائس تو بہت اچھی تھی۔ یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا، اس کی پیشانی پہ پٹیاں کرنے لگا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، اس شخص کا نرم سا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ دھڑکن بہت بری طرح سے دھڑک رہی تھی۔ اچانک ہی حالے کو محسوس ہوا اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر چھک گیا اور اسے تکلیف دینے لگا۔ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ اس کا سانس بند ہو چکا تھا۔ بالکل اس کی آنکھیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابل کے باہر آ جائیں گی۔ وہ شاید اپنا سانس اتنی دیر تک روک سکتا تھا، مگر حالے نہیں روک پا رہی تھی۔ جیسے ہی حالے کو خود سے دور کیا، حالے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی اوپر نیچے ہوتی سانسیں دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، ابھی سے پریشان ہو گئی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا ہی نہیں جو میں صالحہ کے ساتھ کرتا تھا۔ جیسے ہی محبت میں صالحہ کو دیتا تھا، ویسی اگر تمہیں نفرت دکھاؤں گا تو تم مر جاؤ گی، تم میرے وجود کو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گال پہ ہاتھ لاتا ہوا نیچے گردن تک لے آیا۔ گردن سے جیسے ہی وہ نیچے ہاتھ کرنے لگا، وہ کہنے لگی، نہیں پلیز یہ مت کیجیے گا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ ابھی سے تم کیوں اتنی ڈر رہی ہو؟ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں تو ابھی اس سے بھی زیادہ تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا پیچھے بیڈ کے ساتھ لگا چکا تھا، اس کی گردن کے اوپر جھکتا ہوا اپنا لمس اس کی گردن پہ چھوڑنے لگا۔ وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے اس شخص کی دی گئی شدتیں برداشت کیے جا رہی تھی۔ اس کی شدتوں میں اضافہ ہوا تو وہ رونے لگی۔ رات اس کی روتے سسکتے ہوئے گزر رہی تھی۔ وہ خود تو سکون کی نیند سو چکا تھا۔ صبح ناشتہ کرتے ہوئے حالے جیسے ہی آ کر معیز کی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی، معیز نے فوراً خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری جگہ یہاں نہیں بلکہ نیچے فرش پہ ہے، چلو شاباش فرش پہ جا کے بیٹھو، کیونکہ تمہاری اوقات بھی ایک فرش کے جتنی ہے، چلو اٹھو۔ یہ کہہ کر وہ اسے کرسی سے اٹھاتا ہوا پیچھے فرش پہ بٹھا چکا تھا۔ نیچے زمین پہ بٹھانے کے بعد اس کے سامنے تھوڑا سا ناشتہ رکھا۔ بس آج کے دن تم یہی کھاؤ گے، تمہیں رات تک دوبارہ سے کھانا نہیں ملے گا۔ وہ حیرت سے سامنے بیٹھے ہوئے اس سنگ دل کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ سنجیدہ تھا، ابھی تو تم پہ رحم کر رہا ہوں کیونکہ تم بہت چھوٹی ہو، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی جاؤ گی تمہاری سزاؤں میں اضافہ ہوتا جائے گا اور تم اپنی موت مانگو گی۔ وہ بغیر کسی کا لحاظ کیے غصے میں بولے جا رہا تھا۔ ولید صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کچھ زیادہ کر رہے ہو۔ ولید صاحب کی بات سن کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بابا جان، آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اس پہ کچھ زیادہ کر رہا ہوں؟ آپ کی اس چہیتی بھتیجی نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ اس لڑکی کی جان لی ہے جس میں میری جان بستی تھی۔ بابا جان، میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے فنا کر دوں، لیکن محض آپ کی وجہ سے میں نے اسے اپنی زندگی میں قبول کیا، ورنہ یہ بات اگر پنچایت میں بھی چلی جاتی تو اس کے ساتھ بہت برا ہونا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ سنجیدگی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ایک ایک نوالا وہ بمشکل اپنے حلق سے اتار رہی تھی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔
اس کے دل سے معیز کے لیے بد دعا بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ اتنی اذیت اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد اسے یہی محسوس ہو رہا تھا، ان سب میں اس کی اپنی ہی غلطی ہے، اسے جائز سزا ہی مل رہی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دن بھر وہ حویلی کے کاموں میں مصروف رہی۔ اس کی حیثیت ایک ملازمہ جیسی ہو گئی تھی۔ حالانکہ حویلی میں سب اسے محبت کرتے تھے، پیار سے رکھتے تھے، مگر اب وہ خود کو ایک ملازمہ تصور کرنے لگی تھی۔ رات کو کمرے میں آئی، بالکل اکیلی تھی۔ آج معیز نہیں آیا تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، مگر وہ سکھ کا سانس لیتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سارے دن کی تھکی ہوئی ابھی اس کی آنکھ لگی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی ہے۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول کے دیکھا، اسے دیوار پہ کسی کی پرچھائی محسوس ہونے لگی۔ ایک دفعہ تو اسے یہ لگا جیسے اس رات اس نے اسٹور روم میں اپنی پرچھائی کو دیکھا تھا۔ ابھی بھی شاید اسے اپنی ہی پرچھائی نظر آ رہی ہو۔ اچانک وہ کمرے میں چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی، اس کا دل خوف کے مارے کانپنے لگا۔ اس وقت اس نے شدت سے دعا کی، کاش کہ ابھی معیز آ جائیں، مگر ہر بار دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اچانک سے ایک شخص نمودار ہوا جس نے چہرے پہ ماسک لگایا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں دیکھ کر فوراً سے پہچان گئی یہ شخص کون ہے، اور اس شخص کو دیکھتے ہی حالے کی آنکھوں میں خوف اتر آیا، ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ وہ شخص اس کے گرد دونوں بازو رکھتے ہوئے اس کے اوپر جھک گیا۔ اگر تم نے میرے بارے میں کسی کو بتانے کی کوشش کی تو تم جانتی ہو نا میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، احتیاط کرنا۔ بس میں تمہیں وارننگ دینے آیا ہوں، اگلی دفعہ جان نکال کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بس میں نے تمہیں اس وجہ سے بخشا ہوا ہے کیونکہ مجھے تم پہ یقین ہے، تم کبھی میرا راز فاش نہیں کرو گی۔ یہ کہتا ہوا وہ لڑکا تو جا چکا تھا، مگر حالے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے چلانے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، اس کے تایا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کے چلانے کی آواز سے وہ پریشان ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے تایا جان کو دیکھتی، وہ روتی ہوئی جا کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ تایا جان، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ہے حالے؟ مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ان کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد اس کا یہی جی چاہ رہا تھا وہ سب کو ساری سچائی بتا دے۔ وہ کتنی گنہگار ہے، اس نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ اس نے نہیں کیا۔ وہ ساری حقیقت بتانا چاہتی تھی، مگر ایک دفعہ پھر سے خوف اس کے دل میں خوف کی لہر توڑ گئی، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہوا اور اسے یوں اپنے بابا سائیں کے سینے سے لگا ہوا دیکھ کر معیز کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ولید صاحب اسے اپنے سینے سے الگ کرتے ہوئے کہنے لگے، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب کی بار اس سے معیز کی خونخوار نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچا۔ کیا کہہ رہی تھی بابا جان سے؟ بتانا، میری کوئی شکایت لگائی ہے بابا جان کو؟ کیا پٹیاں پڑھا رہی تھی؟ بتاؤ مجھے، وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ غلط سمجھ رہے ہیں، میں آپ کے بابا جان کو کوئی پٹیاں نہیں پڑھا رہی تھی، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں وہ پچھلے چند گھنٹوں سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس کی غیر موجودگی کو مس کرنے لگتا ہے۔ اس کے لب، اس کی گردن، ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتی ہے۔
ابھی بھی اس کی قربت میں جیسے ہی وہ آیا بار بار پھٹک کر نگاہیں اس کے ہونٹوں کی طرف جا رہی تھی، کپ کپاتے ہوئے اس کے لب دیکھ رہا تھا، اس کی گردن پہ بنے ہوئے ان نشانات کو دیکھ چکی تھی جس کے دیے ہوئے تھے، پہلے والے ٹھیک نہیں ہوئے تھے، اوپر سے مزید اس نے دے دیے تھے۔ ان سارے نشانات کو دیکھنے کے بعد وہ ہنسنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے اس کی گردن کو سہلاتے ہوئے بولا، اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی نرم سی گردن پہ محسوس کرتے ہوئے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ پلیز یہ مت کیجیے گا، آج میں بالکل برداشت نہیں کر پاؤں گی، میری ہمت جواب دے چکی ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اور یہی چیز تو وہ سننا چاہتا تھا، یہی تو اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ کب اس کی ہمت جواب دے گی؟ کب وہ دوبارہ سے اپنی درندگی دکھانا شروع کرے گا؟ اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کے اوپر جھکا، خود کو سیراب کرنے لگا تھا، مگر آج اس کے لمس میں اتنی شدت تھی جیسے محبت تھی یا کچھ اور تھا۔ وہ والی نفرت نہیں تھی، ایک عجیب سا سکون تھا جو اسے مہیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، عجیب انداز میں اسے بوسے دیے جا رہا تھا، اس کے ہونٹوں سے ہوتا ہوا اس کی گردن تک آیا، محبت سے اس کی گردن کو چومتا ہوا اسے الگ ہوا۔ کیسا محسوس کرتی ہو میری قربت میں؟ کیا تم نے کبھی یہ سب کچھ اچھا لگا ہے تمہیں؟ محبوب تو ہر انداز میں ہی اچھا لگتا ہے، اگر تم اس نفرت کو محبت میں بدل کر محسوس کرو تو زیادہ اچھا محسوس ہوگا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو نفرت ہے نا مجھ سے؟ بہت زیادہ نفرت ہے نا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، تمہیں بہت جلد سمجھ آ جائے گی مجھے تم سے کتنی نفرت ہے۔ یہ کہتے ہوئے معیز نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ معیز، اب مجھے معاف نہیں کر سکتے، سب کچھ معاف کر دیں، میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میری خواہش ہے کہ ہم ساتھ رہیں، اچھی سی خوبصورت سی زندگی ہو، چھوٹے چھوٹے بچے، کتنا اچھا لگے گا۔ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے جیسے اس کی باتوں سے تو وہ نارمل ہو جائے گا، محبت کرنے لگے گا، شاید وہ ایسا ہی سمجھتی تھی تبھی ایسی باتیں کیے جا رہی تھی۔ سیریسلی تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم جیسی لڑکی کے ساتھ نارمل ہو جاؤں گا؟ یہ تو تمہاری خوش فہمی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا بالکل اس کے اوپر آ گیا۔ اب کی بار حالے نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ وہ کسی بے جان مجسمے کی مانند تھی۔ وہ تمام تر شدتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے لگی، وہ ذرا سی تکلیف پر سسکی نہیں تھی۔ یہ چیز معیز کو بے چین کرنے لگی۔ حالے اتنی خاموش کیوں تھی؟ حالے کو کچھ تو بولنا چاہیے تھا۔ دن گزرنے لگے، وہ جب بھی حالے کے پاس آتا اس پہ اپنی شدتیں لٹاتا، حالے خاموش رہتی۔ حالے کے بدلتے ہوئے رویے سے وہ پریشان ہونے لگا تھا، چڑھنے لگا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ غصے میں کمرے میں داخل ہوا، مگر اسے حالے نظر نہیں آئی۔ وہ لان میں کھڑی ہوئی تھی، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کر غصے میں کہنے لگا، کیا چھپا رہی ہو مجھ سے حالے؟ حالے نگاہیں جھکائے رکھتی تھی، اس کا خوف سے وجود کانپنے لگا۔ معیز نے اسے جھنجھوڑا، بتاؤ کس سے ڈر رہی ہو، کیا چھپا رہی ہو؟ حالے کی آنکھوں میں خوف تھا، کچھ بھی نہیں چھپا رہی، کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ بولی۔ وہ دوبارہ سے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگا، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپا رہی؟ حالے پہلی دفعہ چلاتے ہوئے بولی، مگر وہ جانتا تھا پچھلے کچھ دنوں سے حالے اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔
وہ بالکل اس کے پاس آیا۔ اس وقت ہلکی ہلکی رات ہو رہی تھی۔ لان میں چاروں اطراف پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی جو کہ ماحول کو رومانوی بنا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس شخص کو کیا ہوا، ایک دم سے اس کے ننھے سے وجود کو اپنے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن کو چومنے لگا۔ گردن کو چومنے کے بعد اس کے لبوں سے خود کو سیراب کرتا ہوا مکمل طور پہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ شدت سے اس پہ اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ اس کے لہجے میں، اس کے لفظوں میں محبت تھی۔ نہ جانے کہاں سے محبت آ گئی۔ اس کی کمر پہ وہ ناخن مارنے لگی، اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر اس کی محبت میں اتنی شدت تھی کہ آج پہلی دفعہ حالے نے خود کو اسے دور کرنے کی مزاحمت نہیں کی۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ بے خودی کے عالم میں اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے رات بھر اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا رہا۔ سہیل بیٹا، میں پچھلے کچھ دنوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ تم کمرے میں اتنے پریشان بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، سب سے الگ تھلگ کیوں بیٹھے ہو؟ اپنی مما کی بات سن کے اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ مما پتہ نہیں کیوں حالے مجھے بے قصور لگتی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سب کچھ حالے نے نہیں کیا، بلکہ درمیان میں کوئی تیسرا شامل ہے۔ آپ کو پتہ ہے حالے کس قدر معصوم ہے، وہ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ یہ سن کر ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تمہیں زیادہ حالے کی فکر ہو رہی ہے یا زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ لڑکی ایسا کر سکتی ہے جب اس نے خود بولا ہے کہ وہ معیز سے محبت کرتی ہے، اور عورت تو اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ حالے نے یہ سب کچھ کیا ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ کیوں مما، آپ کو کیسے یقین ہے؟ اس نے عجیب نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، فوراً سے پریشان ہو گئی۔ میرا مطلب ہے حالے جب خود کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے تو ایسا کر بھی سکتی ہے۔ نہیں مما، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں حالے ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حالے چھت پہ کھڑی ہوئی اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ رات والا رویہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ معیز، آپ کا نرم لہجہ، وہ آپ کی محبت، وہ سب کچھ مجھے بار بار یاد آ رہا ہے معیز۔ میں آپ سے نفرت بھی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ آپ مجھے میرے گناہ کی سزا دے رہے ہیں۔ تیز ہوائیں چلنے لگی، ہوا میں اس کے بال رقص کر رہے تھے۔ ہوا کے ساتھ ساتھ اب ہلکی ہلکی بارش بھی برسنے لگی تھی، مگر وہ نیچے نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ آج معیز نے گھر نہیں آنا تھا۔ وہ کچھ لمحے یہاں سکون کی سانس لینا چاہتی تھی، ورنہ تو اسے معیز کی مرضی سے ہی سانس بھی لینی ہوتی تھی۔ تم یہاں چھت پہ کیا کر رہی ہو؟ برستی ہوئی بارش میں اپنے نام کی پکار سن کے اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے معیز کھڑا ہوا تھا، مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ معیز کی سفید شرٹ اس کے بدن کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے گھبرا گئی۔ آپ نے تو آج گھر پہ نہیں آنا تھا، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ تو تم اتنی رات کو چھت پہ کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا پوچھنے لگا۔ میں چھت پہ، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا جواب دے۔ میں نے جو سوال کیا ہے مجھے اس کا جواب دو۔ اتنی رات کو چھت پہ کیا کر رہی تھی؟ وہ بس ویسے ہی، میرا دل نیچے گھبرا رہا تھا تو اس وجہ سے اوپر آ گئی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے جسم کو اپنے جسم کے ساتھ لگا چکا تھا۔ تم نے کیوں میری جان کی جان لی؟ بتاؤ مجھے، وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی تھی، وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو چکا ہے، تم مجھ سے محبت کرتی تھی،
لیکن تم نے کسی کی جان نہیں لی۔ مجھے حقیقت بتاؤ، میں تمہارے منہ سے حقیقت سننا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اب کی بار وہ نرمی سے پوچھنے لگا، میں نے ہی اس کی جان لی ہے، میں ہی گنہگار ہوں، اب جو مجھے سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا، اتنی اذیت اور تکلیف ملنے کے بعد بھی تمہیں سزا کی طلب محسوس ہو رہی ہے؟ بہت عجیب لڑکی ہو تم، کیا برداشت کر لو گی آج رات جو میں تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں؟ اس کی بات سن کے اس کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ وہ ایک دم سے اس کے لبوں پہ جھکتا ہوا اس کے ہونٹوں پہ موجود پانی اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے معیز کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لمس میں کوئی شدت نہیں تھی بلکہ نرمی تھی۔ مجھے حقیقت بتاؤ، میں تمہیں بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دے چکا ہوں۔ اب مجھے بھی احساس ہونے لگا ہے حالے کہ تم گنہگار نہیں ہو، میں ہی گنہگار ہوں، جو مرضی سزا دیں۔ وہ غصے میں بولی تھی، حالے، وہ چلاتا ہوا بولا، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ ایک دم سے اسے کمرے میں لے کے آیا۔ آج کی رات وہ نہیں جانتی تھی اسے کس اذیت اور تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ معیز سے دور جانے کی کوشش کرتی رہی، پلیز آج کی رات ظلم مت کیجیے گا، آج کی رات میں برداشت نہیں کر سکتی، میری پہلے طبیعت بالکل ٹھیک نہیں، بہت شدید خراب ہے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی، آج کی رات ہی تو تم پہ ظلم کی انتہا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ میں پاگل ہو رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو چکا ہے۔ اس کے وجود پہ رات بھر وہ شدت نشاور کرتا رہا، ظلم کرتا رہا۔ صبح بالکل بے جان مجسمے کی طرح بیڈ پہ پڑی چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی، دیکھا تو سامنے روہیل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اتنی صبح صبح روہیل کی کال دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ جیسے ہی موبائل کو اٹھا کے کان کے ساتھ لگایا، روہیل اسے کہیں بلانے لگا۔ موبائل فون پاکٹ میں ڈالتا ہوا گھر سے باہر نکلا، روہیل کی بتائی ہوئی فلیٹ پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھول کے جیسے ہی فلیٹ میں داخل ہوا، سامنے کرسی کے ساتھ بنے ہوئے ایک آدمی کو دیکھ کے وہ نہ سمجھی کے عالم میں روہیل کی طرف دیکھنے لگی۔ روہیل، یہ کون ہے؟ یہی وہ شخص ہے جس نے آپ کی صالحہ کو مارا، آپ کی صالحہ کا عاشق۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ وہ کہنے لگا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایک دم سے اس کے منہ سے ٹیپ اتاری۔ وہ کہنے لگا، ہاں یہی حقیقت ہے، اس رات میں صالحہ سے ملنے آیا تھا۔ کافی ٹائم سے صالحہ اور میں ایک ساتھ ریلیشن میں تھے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ صالحہ کی زبردستی آپ کے ساتھ شادی کروائی گئی تھی اور صالحہ ہمیشہ ہی آپ کو دھوکہ دیتی رہی۔ اس رات پتہ ہے کیا ہوا؟ اس رات میں صالحہ سے ملنے آیا تھا، صالحہ نے مجھے بلایا تھا۔ جب حالے کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، حالے کو دیکھتے ہی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ کہنے لگی، معیز کو بتا دے گی ہم دونوں کی حقیقت۔ اس وقت مجھے سمجھ نہ آئی، ایک دم سے صالحہ مکرنے لگی، کہنے لگی، یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے اسی وقت صالحہ پہ وار کر دیا چاقو کے ساتھ۔ حالے پریشان ہو گئی۔ اس رات میں نے حالے کو بھی دھمکی لگائی تھی، دیکھ لینا حالے کے بازو پہ ایک نشان ہوگا جو اس رات میں نے چاقو کے ساتھ بنایا تھا۔ حالے کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اسے بولا تھا کہ وہ حقیقت کسی کو بھی نہیں بتائے گی، ورنہ میں اس کی جان لے لوں گا، سب کچھ تباہ کر دوں گا، جیسے میں نے صالحہ کو مار دیا۔ تبھی حالے نے مرڈر کا الزام اپنے سر لے لیا۔ حالے نے اس کو نہیں مارا، حالے تو بے قصور ہے۔ سامنے پڑے ہوئے لیپ ٹاپ سے روہیل تمام تر ثبوت اس شخص کو دکھانے لگا۔ اس وقت معصوم سی حالے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی، جسے کل رات وہ کتنی اذیت اور تکلیف دے چکا تھا۔
اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ چکا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ایک دم سے اس کے پاس آیا۔ اب کچھ نہیں کرو گے تم نے ایک بے گناہ کو سزا دی ہے نا، اسے قانون سزا دے گا۔ اتنے میں پولیس بھی آ چکی تھی، اسے لے کے چلی گئی، لیکن وہ شخص پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا کمرے میں گیا۔ سامنے وہ ابھی بھی بیڈ پہ ویسی ہی پڑی ہوئی تھی، مگر نہ جانے کتنے آنسو بہے جا رہے تھے۔ معیز اس کے پاس آیا، ایک دم سے اس کے وجود کو اپنے حصار میں لیتا ہوا اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ میری جان، میری زندگی، وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ میں نے تمہیں بلا وجہ سزا دی، غلط فہمی میں سزا دی، اور تم نے مجھے مجبور کیا تھا سزا دینے پر۔ یہ کہتا ہوا اس کے پاؤں پکڑ چکا تھا، اس کے قدموں میں اپنا سر ٹکاتے ہوئے بہت شدت سے رونے لگا۔ روہیل نے اس کے ساتھ کیا وعدہ پورا کیا تھا، اسے اندازہ ہو چکا تھا روہیل نے اسے بغیر حالے کو کوئی تکلیف پہنچائے تمام تر حقیقت بتا چکی ہے۔ حالے کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے پاؤں پیچھے کیے۔ آج پہلی دفعہ اس شخص پہ حق جتانا چاہتی تھی۔ اذیت، تکلیف، جو کچھ بھی تھا، اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ آپ کو کبھی میری معصومیت نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتی۔ میں نہیں بول پائی تھی تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اس کے سینے پہ مسلسل مکے مارتے ہوئے وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، بہت شدت سے رونے لگی۔ مجھے آپ پہ بہت غصہ ہے، میں آپ سے بہت سارے بدلے لوں گی، جتنی آپ نے مجھے تکلیف دی ہے سارے بدلے لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپائے جا رہی تھی۔ آپ نے مجھے بہت تکلیف دی، وہ روتے ہوئے بولی۔ اب بالکل بھی نہیں دوں گا۔ وہ شخص پاگلوں کی طرح رونے لگا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا میں نے تم پہ بہت ظلم کیا۔ دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگا، ایک دفعہ شدت سے اس کے لبوں کو قید کرتے ہوئے محبت بھرا بوسہ دیا۔ میں ہمیشہ تمہیں محبت دوں گا، پیار کروں گا۔ جو تکلیف میں نے تمہیں پہلے دی ہے، ان ساری تکلیفوں کا میں ازالہ کروں گا۔ تمہیں بالکل بھی تکلیف نہیں دوں گا، تمہیں خوش رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کی پیشانی پہ محبت سے اپنے لب رکھ چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، آج سالیہ میرے دل سے نکل چکی ہے حالے، ہمیشہ کے لیے تم بس چکی ہو۔ ہمیشہ تمہیں اپنے دل میں رکھوں گا، ہمیشہ میرے دل میں رہنا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھتا ہوا کہنے لگا، محسوس کرو، ان دھڑکنوں نے تمہارا نام پکارا ہے۔ اس کی ہتھیلیوں کو چومتا ہوا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ میں ہمیشہ آپ کی رہوں گی، کبھی آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گی، کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، ہمیشہ محبت کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے، روہیل مجھے چھوٹی بہن کہتا تھا۔ اس نے حق ادا کیا ہے بھائیوں والا، اس نے پروف کیا ہے، واقعی میں بالکل میرے سگے بھائیوں کی طرح ہے، جیسے وہ مجھے بچپن سے کہتا تھا، اور میں آپ سے ہمیشہ محبت کی طلبگار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے آخری دفعہ رونا چاہتی تھی، اور وہ اسے رونے دینا چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے وجود کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، اور شاید وہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، اس کے حصار میں سو چکی تھی، اور اس کے بعد دونوں کے درمیان محبت کی ایک نئی داستان شروع ہو گئی۔